अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क गिर एहतजाज का आगाज़ कर चुकी है। इलेक्शन में अब तक जितने नतायज आ चुके हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अक्सरियत में हैं। मैं आज़ाद उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा, 93 सीट्स के साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है। इसलिए में अगर बात करें तो कौमी असम्बली के 7 बलोचिस्तान में ऐसे हलके हैं जिनके नतायज जारी नहीं हो सके। आप अंदाज़ा कर लें कि आज 11 तारीख है और 8 फरवरी को पोलिंग का अमल हुआ था। NA 251, NA 252, 54, 58, 60, 61 और 66 के नतायज अभी तक नहीं आए। फिर NA 88 में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। तो 8 हलके ये सीधे सीधे बनते हैं। इस वक्त जो हलके चैलेंज हुए हैं उनकी अपडेट पर भी बात करते हैं। इस वक्त बहुत सारे हलके ऐसे हैं जिनके इंतखाबी नतायज आपके सामने तो आ गए हैं, लेकिन इंतखाबी नतायज अभी इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्तें दायर हो रही हैं, जो हकायक खुल रहे हैं, वहाँ पे मुकदमात की समात में क्या किया जा रहा है, वहाँ पे मीडिया का दाखिला बंद किया जा रहा है, सहाफ़ियों का दाखिला बंद है। फिर ऐसे ऐसे ब्लंडर्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तहरीक इंसाफ ये दुरुस्त बात कर रही है कि उनके फॉर्म 45 उनके पास हैं। इसकी बुनियाद पर वो एक बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। अब असदुल्ला खान हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सुनिए और सर सुनिए, मुल्तान की कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर 1,344 वोट मुस्तरद किए गए हैं। आप अंदाजा करें कि क्या सूरत हाल है। क्या मुल्तान के लोग जाहिल हैं? मुल्तान के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप 1,00,000 वोट मुस्तरद कर दें? हमें अंदाजा है वो क्यों मुस्तरद किए गए हैं। जाहिर है वो मुस्तरद ना होते तो तैमूर मलिक कैसे हारते, वो मुस्तरद ना होते तो कैसे मेहरबानो कुरैशी हारती, जहां पे 16,500 वोट आपने मुस्तरद कर दिए। अब तहरीक इंसाफ को छोड़िए, बाकी लोग भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन अब कहते हैं धांधली के खिलाफ भी एहतजाज ना करें, रिजल्ट्स चेंज करने के खिलाफ भी बात ना करें, अवाम के मैंडेट पर डाका डालने पर भी एहतजाज ना करें। कल मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी अटक वाला हलका, वहां ईमान ताहिर एहतजाज कर रही थी। 50,000 की लीड बनती है फॉर्म 45 के मुताबिक। वहां बजाय इसके कि इंसाफ मिले, आप अंदाजा करें कि 179 कारकुनान के खिलाफ ईमान ताहिर समेत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चले हम छोड़ देते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। मैं आपको गुजरात के हलका NA 63 की सूरत हाल बताना चाहता हूं। वहां पे हुसैन इलाही मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे और वो तीसरे या चौथे नंबर पर थे। वहां पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाबजादा गजनफर अली गिल साहब थे, जबकि तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार साजिद यूसुफ थे। अंदाजा करें कि नून लीग के वहां पे उम्मीदवार नवाबजादा गजनफर गिल ये कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जीता, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन हुसैन इलाही भी नहीं जीता। उन्होंने कहा हुसैन इलाही तो कहीं चौथे 5वें नंबर पर था, और जब रिजल्ट आया तो क्या किया गया, कहा गया कि जी हुसैन इलाही को जितवा दिया गया। इसी तरह से जैसे NA 64 वाले हलके पर कैसरा इलाही के साथ हुआ। तो ये एक जगह पर नहीं है, अब हर जगह पर यही तमाशा लगा हुआ है। फिर एक और हलके के उम्मीदवार की वीडियो में देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती जितवाया गया है, यानी जीता हुआ उम्मीदवार खुद बोल रहा है कि मुझे जबरदस्ती जितवाया गया है, और वो अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को मुबारकबाद दे रहा है कि आप जीते हैं। अब इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी है? अब इस तमाम तर हथकंडों के बावजूद तहरीक इंसाफ अगर 93 सीटें लेके कौमी असम्बली में बैठी हुई है, तो ये पाकिस्तान की कौम ने जो चपेड़ मारी है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई नतीजा तारीख में नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा था कि ये हिस्टोरिक मोमेंट है जो हमने उस दिन ग्राउंड में ऑब्जर्व किया। ऐसी चीजें थी कि जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। कैंप्स मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद लोग कह रहे थे कि कोई मसला नहीं, पर्ची नून लीग के कैंप से ले लेते हैं। उनको परेशानी नहीं थी, वो सिर्फ एक बात कर रहे थे कि वोट डालना है। और इमरान खान ने कहा था कि जुल्म का बदला वोट से। आप यकीन माने तहरीक इंसाफ ने जुल्म का बदला वोट से लिया है, ये रियलिटी है। अब आज तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज कर रही है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि दिन 2 बजे मुख्तलिफ RO ऑफिस और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करेंगे। हमाद अजहर ने क्या कहा कि वो पंजाब के किसी भी शहर में एहतजाज लीड करेंगे और वो आज मंजर आम पर आएंगे। एज ऑफ द मोमेंट लिबर्टी चौक में पुलिस ही पुलिस मौजूद है।
میری اطلاعات یہ ہیں کہ پولیس جو پانی ساتھ لے کر آئی ہے، جو واٹر کینن ہے، اس پانی میں مرچیں ملائی گئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کیا جماعت اسلامی کراچی میں احتجاج نہیں کر رہی؟ کیا جے یو آئی فے احتجاج نہیں کر رہی؟ صرف احتجاج نہیں کر رہی تو نون لیگ نہیں کر رہی۔ وہ کہتے ہیں جتنا آ گیا کافی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو 30-35 سیٹیں لینے کے بھی ایلیجیبل نہیں تھے، اس سے بھی کم سیٹیں ان کی بنتی تھی اگر آپ جینون ریزلٹ دیتے، لیکن یہ سارا مینڈیٹ چھین کے مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈالا گیا۔ پھر زمان پارک میں اس وقت پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، حالانکہ وہاں تو عمران خان موجود نہیں ہے، وہاں تو بشرا بی بی بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ڈر اور خوف طاری ہے۔ آپ اندازہ کریں اس الیکشن کی شفافیت کا۔ لاہور میں فارم 45 کے مطابق تو نواز شریف نہیں جیتے، ایون یہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، سبھی لوگ کہہ رہے ہیں، ایون مانسیرا میں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے جہاں پہ وہ ہار گئے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی جتوایا گیا۔ مفتی کفایت اللہ وہاں پہ امیدوار تھے NA-15 کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور ان کے مطابق NA-15 پر اپنی شکست تسلیم کریں۔ اب مفتی کفایت اللہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ مفتی کفایت اللہ فضل الرحمان کی جماعت کے امیدوار ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف یہاں سے جیت گئی ہے، نواز شریف بڑے دل کا مظاہرہ کریں، جبکہ نواز شریف کا وکیل اب سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن میں کیا کہہ رہا تھا؟ NA-15 کے نتائج روکے جائیں کیونکہ ہمیں RO کے فارم 45 نہیں ملے۔ آپ لاہور میں تو فارم 45 کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، باقی جگہ پر تو آپ فارم 45 کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، لیکن ناظرین اکرام تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اسلام آباد کے 2 حلقے ہیں NA-47 اور NA-48، اس حوالے سے سماعت ہوئی ہے اور یہ دونوں سیٹیں تحریک انصاف کا بدترین مخالف بھی اسلام آباد میں مان رہا ہے کہ کیسے وہ جیتے ہیں۔ میں رات کو سن رہا تھا جیو نیوز کی کورسپونڈنٹ مریم کو، وہ کہہ رہی تھی کہ تمام تر پولنگ سٹیشن کے نتائج راولپنڈی میں آ چکے تھے راجہ بشارت کی سیٹ پر، صرف 11 پولنگ سٹیشن رہتے تھے اور اس وقت ان کی لیڈ 50,000 کے قریب تھی، اور جب 2 گھنٹے بعد رزلٹ آئے تو راجہ بشارت ہار چکے تھے۔ اب NA-47 اور 48 کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے جیتنے والے امیدواروں کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان دونوں حلقوں کے فائنل ریزلٹس کی نوٹیفیکیشن کا اجرا روک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو تحریک انصاف کی دونوں سیٹیں پکی ہیں اور آپ ان کو یہاں پہ روک نہیں سکتے۔ اصل معاملہ یہی ہے اور یہی آج تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، غیر قانونی اجتماع کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آج ایک بڑا بنیادی سوال ہوا، آج کسی نے پوچھا کہ آپ نے بلے کا نشان تحریک انصاف سے اس وجہ سے چھینا کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر بے ضابطگیاں تھیں، irregularities تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر زیادہ بے ضابطگیاں تھیں یا جو الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن کروایا ہے اس میں زیادہ بے ضابطگیاں تھیں؟ آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ سلوک کیا، کیا کوئی الیکشن کمیشن سے پوچھے گا کہ قوم کے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا، یعنی قوم نے جس کو جتوایا آپ اس کو ہروا رہے ہیں؟ یہ تو کوئی الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا لگا رہے ہیں، آپ جیتے ہوئوں کو ہرا رہے ہیں اور ہارنے والوں کو جتوا رہے ہیں، جبکہ ہارنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے۔ تو اس سے زیادہ بے شرمی کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ کسی مہذب دنیا میں، کسی جدید دنیا میں، کسی جمہوریت کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے؟ ابھی تک مکمل رزلٹ پاکستان کی قوم کو نہیں مل سکا۔ اب مسلم لیگ نون اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہ ٹویٹس کر رہی ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میڈیا میں موجود باقیات عمرانی کا اگر بس چلتا تو یہ ساری کی ساری سیٹیں عمران نیازی کی جھولی میں ڈال چکے ہوتے، مگر اب یہ مخصوص ٹولہ صرف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر انتخابات کو متنازع بنانے اور اپنی ریٹنگ کی خاطر بے بنیاد نتائج اور ان پر تبصروں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ یہ نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور میڈیا میں عمران خان یا عمرانی باقیات موجود ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ نہ سیکھیں، آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتا، لیکن گراؤنڈ پر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، کتنا غصہ ہے لوگوں کو۔ اور یہ جو ریزلٹس آئے ہیں یہ میڈیا نے نہیں جتوایا، میڈیا نے تو عمران خان کے بارے میں جتنا گند چلایا، عمران خان کی بیڈ سٹوریز پر پروگرام ہوئے، بشرا بی بی کی ڈائری سے لے کر کیا کچھ گند نہیں بولا گیا میڈیا پر، اور آپ کہتے ہیں کہ میڈیا عمران خان کے لیے کمپین کر رہا ہے۔ میڈیا نے کیا جھوٹ نہیں بولے آپ کا بیانیہ بنانے کے لیے، لیکن نہیں بنا۔ پاکستان کی قوم نے چپیڑ مار کے آپ کو باہر پھینک دیا کہ جاؤ اپنا بیانیہ لے کر، اور اس میں سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب،
انہوں نے مقابلہ کیا پاکستانی میڈیا کا اور سبق دیا کہ جھوٹ نہیں چلے گا، آپ کسی کی کردار کشی نہیں کر سکتے۔ اب جب نہیں جیتے تو نون لیگ اسی میڈیا کو بلیم کر رہی ہے۔ اب آپ یہ اگر نہیں جاننا چاہتے کہ جی ٹی روڈ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یا آپ نہیں جاننا چاہتے کہ لاہور، سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، ملتان آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ حقیقت کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں آزاد امیدوار آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، فلاں شامل ہو گیا، کریں شامل، جو جائے گا وہ تاریخی ذلت کا سامنا کرے گا۔ ابھی محمود خان اپنے لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کر کے مجھے ووٹ نہیں دیا، تو اس منافقت پر اللہ آپ سے پوچھے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی غداری پر بھی اللہ آپ سے پوچھے گا۔ اب پرویز خٹک جو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی وزیر اعلیٰ بننے سے روک کر دکھائے، اب پوچھیں کہ کیا آپ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں؟ اب کل وہ باہر نکلے تو تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور عمران خان زندہ باد اور کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے لگائے۔ اس پر پرویز خٹک کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ تمیز کریں، میں آپ کا چچا ہوں۔ تو یہ عوام کا غصہ ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں ماننا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پنجاب میں 138 سیٹیں ہیں، تحریک انصاف کی 112 ہیں اور دیگر آزاد امیدوار 27 ہیں، تو ان کے مطابق کسی قسم کا ابہام نہیں رہنا چاہیے، ہم پنجاب کے اندر حکومت بنا رہے ہیں۔ سر، اگر آپ پنجاب کے اندر حکومت بھی آپ اس حیثیت میں بلا چھین کے اور دھاندلا کر کے اس پوزیشن پر حکومت بنا رہے ہیں تو شرم سے ویسے ہی ڈوب مریں۔ کسی نے لکھا کہ عمران خان اگر کہہ رہے ہیں کہ میں بلے کے بغیر جیت گیا ہوں تو نواز شریف بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ کے بغیر جیت گیا ہوں، تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔